الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مل کر درود پاک اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم أبدا فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تجم وأذن لصحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصال گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصہرا پیر کامل کاملہرا رہنما جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا ایسے خادم کی عظمت پہ لاکھوں سلام مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ رب العالمین اپنے فضل سے ہمیں تاخیرات کی برکتیں عطا فرمائیں۔ مل کے دعا کریں اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آج ہم نے نماز تراویح میں 25ویں پارے کی تلاوت کو الحمدللہ مکمل سماعت کیا۔ آج کی تلاوت سے میں 2 آیتیں آپ کے سامنے رکھوں گا اور ان 2 آیتوں پر آج ہم انشاءاللہ اپنے درس تراویح کو مکمل کریں گے۔ پہلی آیت اللہ رب العالمین نے سورہ شورى پارہ نمبر 25 ارشاد فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، اور جو تمہیں مصیبت پہنچی ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی کے سبب پہنچی ہے۔ جو تمہیں مصیبت پہنچی ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی کے سبب پہنچی ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور تمہارے بہت سے کرتوتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے۔ یہ آیت کریمہ اس بات کو بہت تفصیل کے ساتھ ذکر کرتی ہے کہ انسان جب کبھی پریشانی میں ہو، آلام و مصائب میں ہو، مصیبتوں نے چاروں طرف سے اسے جکڑ لیا ہو، معاملات کے اندر وہ الجھ گیا ہو، تو قرآن کی یہ آیت کریمہ اس انسان کو مخاطب کرتے ہوئے یہ بات باور کرواتی ہے کہ اس وقت اس مصیبت میں تیلا الجھنا یہ کوئی نہ کوئی تیرے عمل کا نتیجہ ہے، اور یہ تو شکر ادا کر کہ اللہ نے بہت تو معاف کر دیا ہے۔
بہت کچھ تو اللہ رب العالمین نے معاف کر دیا، بہت زیادہ اللہ نے معاف کر دیا۔ اگر اے انسان تیرے اعمال پر تیری پکڑ کی جائے تو پھر تو زمین کے اوپر زندہ رہنے کے بھی قابل نہیں۔ کرتوت ایسے ہیں، اعمال ایسے ہیں کہ زمین کھلے اور بندہ اندر چلا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کریم ہے، رحیم ہے۔ جو باہر سین میں بیٹھے ہیں وہ بھی بات چیت کیوں کر رہے ہیں؟ اندر آئیں، قرآن کے درس میں سین میں بیٹھے ہیں جو جوان ہمارے، یا تو اندر آئیں یا باہر تشریف لے جائیں۔ درس قرآن ہو تو پھر باتیں نہیں ہوتی نا آپس میں، قرآن کا درس سنا جاتا ہے۔ جزاک اللہ۔ اب قرآن فرماتا ہے کہ جو تمہیں مصیبت پہنچی ہے وہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے، تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے، تمہارے مصائب و آلام۔ اور وَيَعْفُو عَنْ کثیر، اللہ رب العالمین مہربان ہے، اس نے بہت زیادہ تمہاری غلطیوں سے درگزر کیا ہے۔ اب ایک ہوتا ہے نیک آدمی، اچھے اعمال کرنے والا، اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھنے والا، پاکیزہ ستھری حلال کمائی والی زندگی بسر کرنے والا، ایک وہ انسان ہوتا ہے۔ اگر اس پر کوئی مصیبت آ رہی ہے، اس پر پریشانی آ رہی ہے، اس پر بیماریاں آ رہی ہیں، اس پر مصائب و آلام آ رہے ہیں، تو مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس کے درجات کی بلندی کا سبب ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء، اب نعوذ باللہ کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ان پر جو مصیبتیں آئی ہیں تو نعوذ باللہ یہ کوئی ان کے معاملات ہیں، نہیں، اللہ نے انہیں تو معصوم رکھا ہے، ٹھیک۔ پھر صحابہ کرام پر مصیبتیں آئیں، ایک ایک دن میں 70 انبیاء کو لوگوں نے قتل کیا ہے، ایک ایک دن میں۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام کے متعلق غالباً کتابوں میں آیا کہ انہیں تو آرے سے چیر دیا تھا۔ اس طریقے سے بھی لوگوں نے انبیاء کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ پھر حضور کے صحابہ کے ساتھ، اچھا حضور کی اہل بیت کے ساتھ کربلا میں کیا ہوا، پھر اولیاء کے ساتھ، ہم اپنے دور میں دیکھتے ہیں تو امیر المجاہدین کے ساتھ، علماء حق جو تھوڑے سے رزق پر صبر کرتے ہیں، چند ہزار پر زندگی بسر کرتے ہیں، بچیوں کی شادی کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے، پریشان ہوتے ہیں۔ تو یہ جو اچھے لوگ ہیں نا، انبیاء اور انبیاء کے صدقے، ان کے سچے غلام، اگر ان پر آزمائش اور مصیبتیں آتی ہیں تو یہ ان کے درجات کی بلندی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی جسے اپنا بنانا چاہتا ہے، جسے اپنا بنا لیتا ہے، پھر اس پر آزمائش مصیبتیں ڈالتا ہے۔ یہ ایک اس کی قدرت کا مزاج ہے دنیا کے اندر۔ ایک طرف تو صالحین ہو گئے، ان کے درجات اور بلند ہوتے ہیں، بہت بلند ہوتے ہیں۔ دوسری طرف ہم جیسے گناہگار لوگ ہیں، جو نیک تو نہیں ہیں بس گناہگار ہیں، اگر ہم پر کوئی آزمائشیں، کوئی مصیبتیں آتی ہیں تو علماء نے فرمایا کہ فوراً ہم اپنی زندگی پہ ریویو کریں کہ یار یہ کیا وجہ ہے کہ میرے گھر میں سکون نہیں ہے، کیا وجہ ہے کہ میری زندگی میں چین نہیں ہے، کیا وجہ ہے کہ میرے کام میں برکت نہیں ہے، کیا وجہ ہے کہ میرے پاس خوشی نہیں ہے، جو معاملات ہیں۔ اب انسان اپنے گریباں میں جا کے یہ آیت کریمہ اس کو دعوت دے رہی ہے، تو غور کر، تجھے تیری غلطیاں نظر آ جائیں گی، سابقہ زندگی کے اندر تو نے ایسے کام کیے ہیں کہ جس وجہ سے آج یہ تجھے بھگتنا پڑ رہا ہے۔ جب انسان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ ہاں میں نے زندگی کے اس موڑ پر یہ سنگین غلطی کی ہے جس کا نتیجہ مجھے نظر آ رہا ہے، تو پھر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں وہ معافی مانگے، سچی توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اسے مشکل سے نجات عطا کر دیتا ہے۔ اور دوسری بات، آزمائشیں، مصیبتیں اگر بندے پر آ جائیں تو وہ رب کی طرف شکوہ شکایت نہ کرے، نعوذ باللہ الیاذ باللہ، اللہ کی ذات پر کوئی ایسی بات نہ کرے، بلکہ اپنے آپ پر غور کرے۔ اور بندہ صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کو اجر ملتا ہے۔ اب اللہ رب العالمین کے انبیاء کیسے صبر کرتے ہیں؟
آپ نے کل ہی سنا حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام والا معاملہ۔ پھر اللہ رب العالمین کے جو اولیاء ہیں وہ ہر قسم کی سختی پر کیسے صبر کرتے ہیں۔ اور اگر عام مسلمان ہم جو ہیں، اگر ہم بھی کبھی کوئی مصیبت آ گئی، کوئی تکلیف پہنچ گئی، اس پر اگر ہم نے صبر کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نتیجے میں ہمارے گناہوں کو بھی معاف کرے گا، اور رب کی بارگاہ سے ہمیں اس پر اجر و ثواب بھی عطا کیا جائے گا۔ بولیں سبحان اللہ۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ والذی نفسی بیدہ وما یصیب المؤمن، میرا آقا فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، یعنی رب کی قسم، جب بھی مومن کو کوئی تکلیف، کوئی رنج، کوئی غم، کوئی مصیبت پہنچتی ہے اور وہ اس پر صبر کرتا ہے تو الا کفر اللہ عنہ بہا عن خطایا، اللہ تبارک و تعالی اس مصیبت پر صبر کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ وہ مصیبتیں، وہ آزمائشیں اس کے گناہوں کا کفارہ رب بنا دیتا ہے۔ یہاں تک کہ میرا آقا فرماتے ہیں کہ اگر مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے، کانٹا چبھ جائے مومن کو، اور وہ کانٹا چبھنے پر بھی صبر کر جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس پر بھی اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ تو فرمایا اگر انسان مصیبت پر، آزمائش پر صبر کرے تو اللہ تبارک و تعالی اسے برکتیں عطا کرتا ہے۔ اور تفسیر کے اندر مجھے یہ مل گیا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے متعلق بھی یہ بات آتی ہے کہ نعوذ باللہ یہودیوں نے آپ کو ذبح کیا تھا، الیاذ باللہ۔ تو یہ اللہ رب العالمین کے انبیاء کے ساتھ آزمائشیں آئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ یہ آزمائشیں ہوتی رہتی ہیں۔ تو قرآن کی یہ آیت کریمہ جو آج کے درس میں ہم نے ابتدا میں سماعت کی ہے، اس میں دو واضح پیغام ہمارے لیے ملتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ بندہ جب الجھتا ہے تو اس میں قصور اس کا ہوتا ہے، اس کے اعمال ہوتے ہیں، اس کی غلطیاں ہوتی ہیں، تو فوراً شکوہ و شکایت کے بجائے، کسی اور کو قصوروار ٹھہرانے کے بجائے، یا کسی اور طرف توجہ ہونے کے بجائے کہ مجھ پر بندش تو نہیں ہو گئی، مجھ پر جادو تو نہیں ہو گیا، مجھ پر جنات کے اثرات تو نہیں ہو گئے، مجھے نظر تو نہیں لگ گئی۔ بالکل حق ہے، جنات کے اثرات، جادو کے معاملات، نظر کے، اللہ محفوظ رکھے بڑی رات کے صدقے، ہمیشہ ہمیں ہمارے اہل و عیال کو اللہ بچا کے رکھے، بالکل ہے۔ لیکن اس سے پہلے بھی بندہ فوراً اپنی زندگی پہ ریویو کر لے کہ میری زندگی کیسی بسر ہوئی ہے، میرے اعمال کیا ہیں اور میرے کرتوت کیا ہیں۔ اگر میری زندگی میں گناہ ہیں، نافرمانیاں ہیں، تکبر ہے، حرام کی کمائی ہے، دیگر اور معاملات ہیں، تو اس وجہ سے میں الجھ رہا ہوں۔ جب بندہ اس پر فوراً غور کرے گا، قرآن کی آیت اس کو لے کے جاتی ہے کہ تیری کمائی ہے، تیرے ہاتھوں کے کرتوت ہیں، تیرے اعمال کا نتیجہ ہے کہ تجھے مصیبتوں نے گھیرا ہے، تو فوراً رب کی بارگاہ میں توبہ کر۔ جب رب معافی دے گا تو صرف گناہ معاف نہیں کرے گا، تیری ٹینشن اور تیرے مسئلے کو بھی حل فرما دے گا، تجھے پھر غم سے بھی نکال دے گا، پھر تیرے لیے خوشیاں بھی ہوں گی، تیرے لیے برکت بھی ہوگی، سچی توبہ کرے گا۔ اور رب کی طرف سوال مت کر میرا مسئلہ ہی حل نہیں ہو رہا، میں تو تھک گیا ہوں، میں تو پڑھ کے بھی تھک گیا ہوں، میں نے تو دم بھی کر لیا ہے، میں نے تو دم بھی کروا لیا ہے، میں نے تو دعا بھی کر لی ہے، میں تو کچھ بھی نہیں کر رہا۔ فرمایا نہیں، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، رب پہ سوال مت کر، اللہ نے بہت تو معاف کر دیا ہے، اگر وہ پکڑ کرے گا تو زندہ بھی نہیں رہ سکتا اور بندہ ذلیل رسوا ہو جائے گا۔ تو رب پہ سوال مت کر، اپنے گریباں میں جاگ اور اپنی زندگی کو درست کر، ایک بات۔ اور دوسری بات ہمارے لیے پیغام یہ ہے کہ ہمیں صبر کرنا ہے۔ ہمیں اللہ کی طرف سے اگر کوئی آزمائش آ جائے تو ہمیں اس پر زبان شکوہ دراز نہیں کرنا، رب کی رضا پہ راضی رہنا ہے۔ تو میرے آقا نے تسلی بھی دے دی کہ صرف پاؤں میں کانٹا بھی چبھے گا تو رب اس کے بدلے تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ خدا نہ خاصہ موٹر سائیکل پنچر ہو گئی، یار یہ بائک کو آج ہی پنچر ہونا تھا، خدا نہ خاصہ گاڑی میں کوئی خرابی ہو گئی، کوئی اور معاملہ ہو گیا، تو بندہ اگر لفٹ والی بلڈنگ کے اندر لفٹ خراب ہو گئی تو بندہ شروع ہو جائے، تو فوراً شروع ہونے سے بہتر یہ بندہ صبر کر جائے اور کہے مولا تیرا شکر ہے کہ پنچر میں کہانی ٹل گئی، کہیں ٹانگ ٹوٹنا لکھی ہوگی، یہ تو تیری حکمت ہے، تیرا فضل ہے کہ تو نے پنچر میں اس کو ٹال دیا ہے۔ لفٹ گرنا لکھی ہوگی، کہیں اس کے اندر میں بیٹھتا گر جاتی، میری کمر کی ہڈی ٹوٹ جاتی، تو مولا تیرا شکر ہے میں آیا ہوں، لفٹ بند ہے، اس میں تیری حکمت ہوگی، سیڑھیاں چڑھ جاؤں گا، کمر کی ہڈی تو نہیں ٹوٹے گی۔ بندہ اس طرف متوجہ ہو جائے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے بڑی آزمائشوں سے بچا لیا، یہ تھوڑے بہت معاملے میں اگر تو نے ٹال دیا تو یہ تیرا فضل ہے۔ اب میں آپ کو مثال دے رہا ہوں،
میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میرا کوئی کمال صرف رب کا فضل ہے۔ اور آج آپ نے جو آخری دعائیں سنی ہیں، امیر المجاہدین علیہ الرحمہ کی عادت کریمہ تھی، جب لوگ آپ پر گاڑی پر پھول برساتے، پھول نچھاور کرتے، اور بہت زیادہ جب عزت و احترام آپ کا بجا لاتے، اور چاروں طرف سے جب پبلک آپ پر امنڈ آتی نا، تو بابا جی علیہ الرحمہ کو دیکھا ہے کہ آپ گردن جھکا کر یہ دو آیت کریمہ پڑھتے تھے، فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ کہ اللہ سب تعریفیں تیرے لیے ہیں، زمین و آسمان کا بھی تو رب ہے، عالمین کا بھی تو رب ہے، اللہ ہم کمزور، ہم گناہ گار، ہم خطا کار، کبریائی تیرے لیے، بڑائی تیرے لیے۔ یہ نہیں دو چار جانے پروٹوکول دے رہے ہیں، مارکیٹ میں ہمارا نام ہو گیا تو ابھی سیٹھ صاحب جو ہے نا تھوڑا اور چوڑا ہو کے گھوم رہا ہے، اور کسی کے پاس کوئی پاور اور اختیار ہے تو وہ پھر اپنے قلم کا اور زور دکھا رہا ہے، اور وہ تھوڑا سینہ چوڑا کر کے چل رہا ہے کہ ہاں بھائی میرا مارکیٹ میں نام ہے اور میری واہ واہ ہے اور میرے پاس پاور ہے۔ نا 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 نا، علماء ہو، عوام ہو، کوئی بھی عہدے والا ہو، اگر اسے عزت مل رہی ہے تو وہ جھک جائے کہ مولا میں تو اس قابل نہ تھا، میں تو ایک قطرے سے پیدا ہوا، یہ سب طاقتیں ہیں، یہ عزتیں ہیں، یہ نام ہے، سب تیرے فضل سے ہے، سب تیری عطا سے ہے، سب تیری مہربانی ہے، سب تیرا انعام۔ ہماری بالکل الٹی گنگا بہتی ہے، مصیبتیں آئیں گی، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، مسئلہ حل نہیں، اور ہم نے ایسا کون سا گناہ کیا؟ او بھائی کوئی گناہ چھوڑا ہے ہم نے؟ کمال ہو گیا ہے، پورا سراپا گناہ گار ہیں ہم، اس کو سمجھیں، ٹوٹل الٹا چلتے ہیں ہم، سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک گناہوں میں ہم آلودہ ہیں، اور پھر کہتے ہیں پتہ نہیں مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تھک گیا ہوں میں، کیا کروں، ایسا کون سا گناہ کر دیا میں نے؟ واہ واہ، ایک اور تھوڑی بہت اگر عزت مل جائے، نام مل جائے، عہدہ مل جائے، پاور مل جائے، پیسے آ جائیں، شہرت ہو جائے، گاڑی بڑی ہو جائے، گھر بڑا ہو جائے، دو چار لوگ جاننے والے زیادہ ہو جائیں، تھوڑا مارکیٹ میں نام ہو جائے، تو بھائی ہم کہتے ہیں ہاں یار میں نے محنت کی ہے۔ بچوں کو کہتے ہیں بیٹا بڑی محنت کی ہے، ایسے ہی نام نہیں بنا، ایسے بلند نہیں بنا، پاپڑ بیلے میں نے بہت، ہاں لوہے کے چنے چبائیں۔ یہ کیا بچوں والی بات ہے؟ بالکل بیوقوف ہے بندہ اگر یہ باتیں کرتے۔ کون سے ہم نے پاپڑ بیلے اور کون سے ہم نے لوہے کے چنے چبائے؟ کون سی محنت کی ہے؟ محنت ہم کرتے ہیں، محنت تو بلڈنگ بنانے والے کرتے ہیں جن کی دیاری 3000 روپے، اتنی محنت آپ نے اور میں نے کی ہے؟ اللہ نے کروڑوں روپے دیے ہم کو، یہ کوئی بات ہوئی؟ تو یہ اگر کوئی نعمت ملے، کوئی عظمت ملے، کوئی پاور ملے، جھک جائیں اور اپنی شوخی نہ بیان کرے، نہ ہم اپنے آپ کو کچھ سمجھیں، ہم کچھ نہیں، ہم تو گندے اور حقیقت میں گندے ہیں۔ ہماری کیا حیثیت؟ ہماری ابتدا ایک بوند ہے، وہ بوند ہے کہ کپڑے پہ لگ جائے تو بندہ گن کھاتا ہے، اور اس بوند سے بندے کو نفرت ہے۔ اے انسان تو اسی بوند سے پیدا ہوا ہے، اور پھر تیرا اختتام مٹی ہے، خاک میں مل جائے گا، یہ چہرہ بھی خاک آلود ہو جائے گا، اس پر مٹی ہے اور اس پر ایک کفن کا تجھے ٹکڑا پہنا دیا جائے گا اور 2 گز کے ٹکڑے میں تجھے ڈال دیا جائے گا۔ کس بات پر غرور، کس بات پر تکبر، کس بات پر شوقی؟ کچھ نہیں تیرے پاس۔ اگر آج تو سیدھے قد سے کھڑا ہے تو صرف تجھ پر رب کا کرم ہے اور اس کے محبوب کی نظر ہے، بس یہ یاد رکھیں گے، بولو انشاءاللہ۔ پکی بات ہے، ہم کچھ نہیں، اور واقعی یہ جذبات تھوڑی کہہ رہا ہوں، حقیقت ہے۔ کون کیا ہے؟ ہماری تو کوئی حیثیت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ہماری کوئی اوقات نہیں، یہ سب انعام ہے، یہ سب رونقیں ہیں، یہ سب برکتیں ہیں، اور جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے یہ صرف میرے رب کا فضل ہے، اور یہ صرف اللہ کے محبوب کا کرم ہے۔ ہماری کوئی صلاحیت نہیں ہے، ہماری کوئی ترم خانی نہیں ہے، اور ہماری کوئی کوالٹی نہیں ہے۔ یہ پیغام آج کے درس کا یاد رکھیں گے، بولو انشاءاللہ۔ میری بہنیں بھی بولو انشاءاللہ۔ بھرپور ہمیں یہ میسج رکھنا ہے ذہن میں، غلطیاں ہو جائیں قصور ہمارا ہے، انعام مل جائے رب کا کرم ہے، نمبر 1۔ اور دوسری آیت کریمہ جو میں آج ہم نے تلاوت کی ہے، بہت بنیادی آیت ہے، اس کو سمجھ لیں، اور 10 منٹ رہ گئے، آدھے گھنٹے میں تو ہم اپنی بات کو مکمل کریں گے۔ بڑی توجہ، کیونکہ رات 1 بجے پھر آپ نے ٹائم پر پہنچنا ہے، اور یہ راتیں سونے کی نہیں ہیں، یہ راتیں جاگنے کی اور عبادت کرنے کی راتیں ہیں، اور برکتیں والی یہ راتیں ہیں۔ دوسری آیت کریمہ ہم نے سنی، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ۔ فرمایا قیامت کے دن گہرے سے گہرا دوست، الاخلاء، گہرا دوست، بیسٹ فرینڈ،
اور دوست کو کہتے ہیں دو کو ہیں، یہ دو است ہے، فارسی کا لفظ ہے. ہم تو سب کو دوست کہتے ہیں نا، وہ بھی میرا دوست، وہ بھی میرا دوست. ایک ہی ہوتا ہے. دو است تھے، دوست بن گیا. یعنی ایک میں، ایک کوئی اور، جو ہمارا ہم راز ہو، ہمارا بیسٹ فرینڈ ہو، خلوت و جلوت کے اندر ہمارا پارٹنر ہو، ہمارا ساتھی ہو، گہرے سے گہرا دوست. نارمل دوست کو تو صدیق کہہ دیتے ہیں، صدیق کہتے ہیں، صدیق کہتے ہیں، نارمل دوست. گہرا دوست خلیل ہوتا ہے. رب نے فرمایا کہ ابراہیم خلیل ہے میرے. بولو سبحان اللہ. اور اس کو علماء نے یہ لکھا سمجھانے کے لیے کہ گہرا دوست کون ہوتا ہے، بیسٹ فرینڈ کون ہوتا ہے. اس کو ایک جملے میں علماء نے فرمایا کہ بندہ آئینے میں جب کھڑا ہوتا ہے تو جیسے اپنے آپ کو دیکھتا ہے نا، اور اپنے آپ کو جیسے بندہ ریلیکس محسوس کرتا ہے. اگر اکیلے کمرے کے اندر آئینے کے اندر ہو بندہ، اپنے آپ سے بات کرے تو کوئی اس کو ٹینشن نہیں ہے، نہ گھر میں بیوی ہے، نہ بچے ہیں، نہ کوئی اور ہے. تو فرمایا جیسے تجھے آئینے میں دیکھ کر اپنے پر اعتماد ہے نا، ایسا جب تجھے کسی پر اعتماد ہو جائے تو وہ تیرا گہرا دوست ہے، جو آئینے کی طرح ہو تیرے لیے. جیسے تو اپنے لیے تیرے سامنے آئینہ ہے، ایسا بیسٹ فرینڈ، اتنا گہرا دوست. قرآن کہتا ہے قیامت کے دن گہرے سے گہرے دوست، بعضهم لبعض عدو، ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے. جس دوست کے بغیر آج تو ایک قدم اٹھانا بھی گوارا نہیں کرتا، جس دوست کے بغیر تیرا جینا دوبر ہے، جس دوست کے بغیر تیرا چلنا ممکن نہیں، تیرا کاروبار ممکن نہیں، تیری زندگی ادھوری ہے جس دوست کے بنا. قرآن کہتا ہے جیسا گہرا دوست ہوگا تیرا، وہ دشمن ہو جائے گا. بھائی قیامت کے دن دوستی ٹوٹ جائے تو ٹینشن نہیں ہے نا. گہرا دوست اپنے راستے پر، ہم اپنے راستے پر، ٹینشن نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے اپنا اپنا راستہ نہیں ہوگا. تیرا اور جس کا جسم ایک تھا نا، اور اتنا بیسٹ فرینڈ تھا، وہ دشمن ہوگا قیامت کے دن. دشمنی نکالے گا، دشمن ہوگا. الا المتقین، فرمایا ہاں جنہوں نے میرے لیے دوستی کی ہے، قیامت کے دن ان کی دوستی باقی رہے گی. بولو نا سبحان اللہ. اب دیکھو یہ آیت کریمہ ہے نا، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے، آج مولا علی کی رات ہے. حضرت علی کہتے ہیں کہ جب دو دوست اللہ کے لیے دوستی کرتے ہیں، دین کی وجہ سے، آخرت کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جب ان کی محبت ہوتی ہے، تو ایک دوست کا پہلے انتقال ہو گیا تو وہ جب رب کی بارگاہ میں پہنچتا ہے تو کہتا ہے مولا میرے پیچھے رہنے والے دوست کو تو ہدایت پہ رکھنا، اللہ تو اس کی مدد کرنا. وہ دعا کرتا ہے یا اللہ اس نے ہمیشہ مجھے تیری طرف ہی بلایا ہے، اس نے ہمیشہ مجھے تیرے دین کی دعوت دی ہے، اس نے ہمیشہ مجھے نیکیوں کی بات کی ہے. اللہ آج میں تیری بارگاہ میں پہلے پہنچا ہوں، تو میرے دوست کی میرے پیچھے مدد کرنا. تو نیک دوست دنیا سے جاتا ہے تو اپنے پیچھے رہنے والے دوست کی مدد کی دعا کرتا ہے، ہدایت پر رہنے کی دعا کرتا ہے. اور جب دوسرے دوست کا بھی انتقال ہو جاتا ہے تو اللہ رب العالمین انہیں پھر دونوں کو آپس میں ملا دیتا ہے. اور رب فرماتا ہے دونوں ایک دوسرے کی تعریف کرو. تو دونوں دوست اللہ کی بارگاہ میں ایک دوسرے کی تعریف کرتے ہیں، یا اللہ یہ بہت اچھا میرا دوست تھا، یہ ہمیشہ مجھے تیری طرف بلاتا تھا، یہ نیکی کی طرف بلاتا تھا، یہ دین کی طرف بلاتا تھا. رب العالمین پھر ان دونوں پر خصوصی کرم کرتا ہے. اور جن کی دوستی دنیا کی وجہ سے ہے، کاروبار کی وجہ سے ہے، دین کا کوئی تعلق نہیں، اور دین کی طرف آنے کے لیے کوئی ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتا، صرف بزنس پوائنٹ آف ویو سے، محلے داری کی وجہ سے یا دنیا کی وجہ سے دوستی ہے، تو پھر رب نے فرمایا پھر اس کی دوستی قیامت کے دن دشمنی میں بدل جائے گی. اور یہ قرآن کہہ رہا ہے. اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، توجہ رکھیے گا میری بہنیں بھی، آپ حضرات بھی، ہم آج کس کو دوست بناتے ہیں نا جس سے کاروباری فائدہ ہو جائے، جو میری پوسٹ کو آگے بڑھوا دے، جو میرے بزنس کو اچھا کر دے، جو مجھے اچھا گفٹ دے، جس سے میرے دنیا کے کام چل رہے ہوں، ہماری اچھی دعوتیں کرے، ہم پر خرچ کرے، ہم پر نوٹوں کی بارش کرے، ہمیں گھمائے پھرائے، ہمیں گاڑیوں میں لے کر گھومے، ہمیں باہر کھلائے پلائے. آج تو دوست کا معیار یہ ہے.
اللہ کے لیے دوستی. کہا نہیں مولانا سے دور رہو بھائی, کیا مولوی بن گیا ہے تو, کہاں مولویوں کے چکر میں لگا ہے یار, تو ہم دوستوں کو بھول کر تو مولویوں کے پاس بیٹھا رہتا ہے, کیا مسجد میں بیٹھا رہتا ہے یار, یہ تھوڑی کوئی ہے اسلام میں. نعوذ باللہ, تو نے کیا مولویوں کو دوست بنا لیا ہے؟ ہماری دوستی بھول گئے یار, بچپن سے ساتھ کھیلتے ہیں, بچپن سے بڑے ہوئے ہیں ساتھ یار, یہ کوئی بات ہوئی یار؟ ایسے بھی تھوڑی کوئی دین کا کام ہے. ہاں میں نے صحیح بات ہے, شاباش. قرآن نے واضح فرمایا کہ جس کی دوستی دنیا کی وجہ سے ہے قیامت کے دن دشمنی میں بدل جائے گی, اور جس کی دوستی رب کی وجہ سے ہے قیامت کے دن ان کی محبت قائم و دائم رہے گی. اب سنو میرا آقا کیا ارشاد فرماتے ہیں, کیا بات ہے یار, اللہ ہمیں اپنے لیے دوستی نصیب کرے. بولو نا آمین یار. اللہ ہمیں اپنے لیے دوستی نصیب کرے, کیونکہ جس دوستی میں رب کی محبت نہیں تو پھر وہ تو فائدہ ہی نہیں ہے, اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. اب سنیے گا, اللہ کے محبوب ارشاد فرماتی ہے, بہت اہم ٹاپک ہے اس لیے میں نے آپ کی توجہ دلائی ہے, کیونکہ ہر ایک کی زندگی میں دوستی جڑی ہے. اور تھوڑی دن پہلے 19ویں پارے کی تفسیر میں بھی میں نے بات کی تھی کہ ایک دوست کی وجہ سے ایک دوست برباد ہوا, قیامت کے دن انگلیاں چبائے گا. آج یہ بھی موضوع سن لیں. اللہ کے محبوب نے فرمایا لو ان عبدین تحابا فی اللہ عز وجل واحد فی المشرق وآخر فی المغرب لجمع اللہ بینہما یوم القیامت یقول هذا الذی کنت تحبہ فی. حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, دو بندے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں, اگرچہ ایک بندہ مشرق میں ہو ایک بندہ مغرب میں ہو, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو محبتیں کرتے ہیں اللہ رب العالمین قیامت کے دن ان دونوں کو آپس میں ملا دے گا. اور رب فرمائے گا جب یہ دونوں آپس میں مل جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو اکٹھا کرے گا اور فرمائے گا یہ وہ آدمی ہے جس کے ساتھ تو میرے لیے محبت کرتا تھا. اور یہ حدیث سنیے گا, امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, واہ واہ, مبارک ہو جو اللہ کے لیے دوستی کرتے ہیں, جو اللہ کے لیے محبتیں کرتے ہیں, مبارک ہو. اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا, مسلم کے اندر حدیث موجود ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یقول یوم القیامت این المتحابون بجلالی اليوم اظلهم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی او کما قال. حضور فرماتے ہیں, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اعلان کرے گا, کہاں ہیں وہ لوگ جو میرے لیے محبت کرتے تھے. آواز نہیں آ رہی آپ کے. اللہ میدان محشر میں اعلان کرے گا, کہاں ہیں وہ لوگ جو میرے لیے محبت کرتے تھے. اللہ فرمائے گا مجھے میرے جلال کی قسم, جو میرے لیے محبت کرتے تھے دنیا میں, آج ان کو میں اپنی شان کے سائے میں جگہ دوں گا, یعنی عرش کے سائے میں جگہ ملے گی. فرمایا قیامت کے دن میرے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا. پورا میدان محشر کھلی فضا کے اندر کھڑا ہوگا, سب کے سروں پر اور سوا نیزے کے فاصلے پر سورج ہوگا. لوگ گرمی کی شدت سے پگھل رہے ہوں گے اور سایہ تلاش کریں گے. فرمایا کسی کے لیے سایہ نہ ہوگا, لیکن میرے رب نے فرمایا ہاں 7 ایسے خوش نصیب افراد ہیں جس میں ایک وہ خوش نصیب کہ جنہوں نے دنیا میں میرے لیے محبت کی تھی. اللہ فرمائے گا تم دھوپ میں کہاں کھڑے ہو, آ جاؤ آج میں تمہیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیتا ہوں. اللہ کو اتنا پسند ہے جو اللہ کے لیے محبت کرے. ہم تو مال کے لیے کرتے ہیں, ہم تو دنیا کے لیے کرتے ہیں, ہم تو کاروبار کے لیے کرتے ہیں, کیا فائدہ پھر اس کا. اللہ 2 باتیں نکلتی ہیں اور بات ختم کروں. غوث پاک سے ہماری محبت کیوں ہے؟ آواز نہیں آ رہی آپ کی یہاں؟ یہ ولی کی محبت کیا کام آئے گی؟ میں نے کہا تیرا چوڑی جیسا منہ ہے, تیرے سے بات ہی نہیں ہے. بات ہے عاشقوں سے, بات ہے حضور کے غلاموں سے. ولی کی محبت, میں نے کہا حضور کی حدیث ہے, صحیح حدیث ہے, سندیں بھی صحیح ہیں. فرمایا وہ مشرق میں ہوگا وہ مغرب میں ہوگا. تو غوث پاک سے ہماری کیوں محبت ہے؟ بولو یار. داتا صاحب سے کیوں ہیں؟ خواجہ صاحب سے کیوں ہیں؟ بابا فرید سے کیوں ہیں؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے کیوں ہیں؟ حضور تاج الشریعہ سے کیوں ہیں؟ ہمارے امیر المجاہدین صاحب میں محبت کیوں ہیں؟ صحابہ اہل بیت سے محبت کیوں ہیں؟ کیوں ہے محبت؟ اللہ کے لیے.
وہ اللہ کے پیارے ہیں، ہم ان کی چوکھٹ پر بیٹھ گئے، اور یہ بھی رب نے بٹھایا۔ ہماری اوقات، ہم قابل، میرا منہ اس قابل، یہ تیرا کرم ہے یا غوث، جو بنا لیا ہے اپنا، کہاں مجھ سے یہ کمینہ، کہاں سلسلہ تمہارا۔ ہماری کیا اوقات، یہ تو انہوں نے کرم کیا ہے نا، بولو تو مبارک ہو۔ اللہ کے لیے جن کی محبتیں ہیں، تو میرا آقا کی حدیث کے مطابق جہاں غوث پاک ہوں گے، پھر وہاں رب ہم نکموں کو بھی پہنچا دے گا۔ فرمایا گیا عبد القادر، یہ ہیں تیرے مرید جو تجھ سے میرے لیے محبت کرتے تھے۔ اور دنیا میں ہمارے لیے میسیج یہ ہے کہ ہم آج اپنی دوستی کا معیار، کاروبار سب سے کریں، مسلمانوں سے کریں، منع نہیں ہے، دوست گہرا دوست ہے نا، جس کو آپ اپنا ٹائم دیتے ہیں، جس پر آپ اپنا خرچ کرتے ہیں، جس کے لیے آپ ہر وقت حاضر رہتے ہیں نا، وہ ایک اصول بنا لیں، وہ صرف دین کی وجہ سے بس۔ باقی جس سے دینی تعلق نہیں ہے نا، اس سے بزنس کا تعلق اس کی حد تک رکھیں۔ باقی جس سے اللہ کے لیے تعلق ہے، دین کے لیے تعلق ہے، آپ اپنی ہر خدمت اس کے لیے پیش کر دیں، کیونکہ یہ ضائع نہیں جائے گی، یہ قیامت کے دن جمع ہوگی، اور یہ دوستی اور یہ محبتیں دنیا آخرت میں کام آئیں گی۔ میرا رب ہمیں ایسا کرم کر دے کہ آج کے بعد ہم جس سے محبت کریں صرف رب کے لیے کریں، ہم جس کو جو دیں صرف رب کے لیے دیں، اور جس سے دشمنی ہو ہماری تو رب کے لیے ہو۔ اللہ ہمیشہ ہمیں اپنی خاطر محبت اور اپنی خاطر دشمنی کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ گفتگو میں کوئی کمی ہوئی ہو، کوتاہی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔